بیانیے کی بات ہے تو جو سمیرہ بیانیہ ڈپلومیٹک حلقوں میں تھا وار سے پہلے کی میں بات کروں، پاکستان کے بارے میں پرسپشن کیا تھا جہاں پر ہمیشہ ہنگامے ہو رہے تھے، اسلام آباد کبھی بند ہو رہا تھا، ہر روز یہاں پر سٹرائکس ہو رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا، تو ڈپلومیٹک حلقے کیا بات کرتے تھے پاکستان کے بارے میں؟ اب طلعت صاحب ڈپلومیٹک حلقوں میں بیکاز کامران اینڈ آئی وی آر پارٹ آف آلموسٹ ایوری ڈپلومیٹک کمیونٹیز ایکٹیویٹی ان اسلام آباد، تو ایک جب ہم نکلتے تھے تو ہماری سوچ یہی ہوتی تھی کہ ایک سیٹ پیرامیٹر رکھ دیے گئے ہیں ڈپلومیٹک ایونٹس کے اندر کہ پاکستان از سارٹ آف اے لوزر اسٹیٹ. یہ بڑا ایک تلخ جملہ ہے میرے لیے، مگر ایک جو ہم سے ڈسکشن ہوتی تھی تو اکثر ڈپلومیٹس یہی کہا کرتے تھے کہ واٹس نیو ٹوڈے فرام پاکستان، اب ان اے بیڈ وے کہ آج کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ان میں سے آدھے سے زیادہ ڈپلومیٹس کو یہ بھی پتا تھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، خون کی ندیاں بہی تھی نہیں بہی تھی، مگر ان کا وہ ایک پرسنل جو کامنٹنگ تھی وہ ان کی وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی کامنٹنگ سے بہت ایک دماغی عادت بھی بن جاتی ہے، آپ ایک ہی بات کر کے وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بہت منفی امیج تھا. اور یہاں پہ دو سبجیکٹس ہوتے ہیں. پاکستان کے پاس جتنے بھی مشنز ہیں جن کو پاکستان ہوسٹ کرتا ہے ایز اے ہوسٹ کنٹری، اس میں دو فیزز ہیں، ایک پاکستانی سٹافرز کا اور ایک جو یہاں پر آتا ہے فورن مشن کے حصے کا. تو جو نیچے سے چیز اوپر جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کہیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ چیز ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی تھی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں، کیونکہ انہی کوریڈورز کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایونیوز ڈھونڈے جا رہے تھے. اور میں ظاہر ہے ویورز کو پتا ہے اس چیز کا، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو بتانے کے لیے کہ یہی جو پرسپشن ہے اسی کی بنیاد پر ڈیلی رپورٹ بھی جاتی ہے، بنتی ہے. ایگزیکٹلی اپنے فارن آفس کو بھیجتے ہیں، اپنے دارالخلافہ کو بھیجتے ہیں، اور وہ پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے سائیکل تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے؟ طلعت صاحب بہت تبدیل ہو چکا ہے. میں کہتی ہوں صرف کائنیٹک فیلڈ کے اندر پاکستان نے کیوں نہیں کیا، بلکہ کوئٹ پرو کو ایک ڈپلومیٹک ایونیو میں بھی ہو چکا ہے. آپ کے فورن آفس کے آفیشلز کے اندر خود اعتمادی کا ایک بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت. whenever we see them, whenever we meet them, دفتر خارجہ بہت ایکٹیو ہے، وزارت خارجہ ابھی بھونچال کا. لیکن آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے بہت سارے ایسے مکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ فورن آفس جو ہے اٹ از فورن ٹو آور اون کنٹری، اس کے بارے میں تنقید کرتے تھے، فورن ٹو یور اون کنٹری، لیکن اب تو ہر جگہ پر موجود، ہر متحرک بھی ہیں. ابھی اسلام آباد اگر آپ وزارت خارجہ جائیں گے تو آپ کو ایک غیر معمولی تحریک اس میں نظر آئے گی. they are planning things on their own. اور ایک وہ جو ایک تھوڑا سا تھا، کیونکہ آنیسٹلی ہم یہاں پہ شاید جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے عوام سے، ایک بہت ڈاؤن فال تھا فرام اوورسیز ٹورڈز پاکستان. لیکن اس میں اوورسیز کنونشن کے بعد سے اس وقت تک کیونکہ پاک انڈیا ایک کانفلکٹ چل نکلا تھا، لیکن جو پاکستان کا جواب گیا ہے بھارت کو، تو نہ صرف پاکستان میں جو فورن مشنز ہیں بلکہ پاکستان مشنز ابراڈ، ان سب کے اندر فرام دی پرائم منسٹر سائڈ ان کو ایک گو ہیڈ دیا گیا ہے، فرام دی ملٹری سائڈ ان کو گو ہیڈ دیا گیا. تو ناٹ جسٹ دی ڈیفینس، تو اداروں کے اندر آپ کو نئی توانائی نظر آتی ہے، نئی تحریک نظر آتی ہے، شاید نیا مقصد نظر آتا ہے. لیکن افسار میں آپ کے پوائنٹ کی طرف اگر واپس آؤں، اور جو پوائنٹ اٹھایا کامران نے بھی اور انیکا نے اس کو مزید اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ نیریٹیوز کی جنگ، جو اس جنگ سے پہلے جو جنگ تھی وہ بیانیہ تھا، جس میں سے فورن بیانیہ آپ نے بتایا، حکومت کے بارے میں بیانیہ آپ نے بتایا، تو وہ بیانیہ اب واضح طور پہ تبدیل ہوا ہے. حکومت کے پاس زیادہ بہتر ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، اپوزیشن کے پاس کم اور کمزور ٹاکنگ پوائنٹس ہیں. کیا دیکھیے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے حکومت کا بیانیہ اس پر ڈومینیٹ کر رہا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کو سکویز کر دیں گے. ہم اس کو جو میں نے کہا نا، اس پر جو موقع ہے وہ چیزوں کو اتنے چھوٹے لیول تک لانے کا نہیں ہے، ہمیں ویژن براڈ کرنا چاہیے. یہ جو نیریٹو ہے نا، ہم اور آپ جس دور سے صحافت کرتے رہے، ہم یہ کہتے تھے کہ سچ سے بڑا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ سچ کے آگے جتنا بھی بڑا بیانیہ، اور یہ ثابت ہوا اس جنگ میں کہ ہمیں ٹرکل آف انفارمیشن آتا تھا. ٹرکل آف انفارمیشن طلعت صاحب پوری نہیں آئی سرکاری اداروں سے جن پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، وہاں سے آیا، اور ہم نے اس کو ڈبل چیک کرتے رہے، ہم وہ چلاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ سچ تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا، چاہے پورا نہیں بتایا، جتنا بھی بتایا اس کی بنیاد میں جو ہم نے میڈیا نے جو کام کیا ہے نا، اس نے نیریٹو بدلا ہے. اگر ہم بھی اندھیرے میں رہتے جس طرح انڈیا کا میڈیا تھا اور ان کے آفیشلز ان کو رکھ رہے تھے، تو ہمارا بھی آج دنیا میں اسی طرح مذاق اٹھتا جس طرح ان کا بن چکا ہے. تو اس لیے سچ بہت ضروری ہے. جو پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کی بات کر رہی ہیں، یہ فارن آفس کے بھونچال کی بات کر رہی ہے نا، اس کے پیچھے یہ سچ ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اور یہ وہ میں پھر وہیں پہ آؤں گا
کہ نیریٹو تب بنے گا جب ہم اپنی صحیح طاقت کو پہچانیں گے، اور یہ آٹومیٹکلی ہوا. کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. یہ کنسنسس پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے فارن آفیسر عام آدمی تک جو تھا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت ہم نے لڑنا ہے، یہ خود بخود پیدا ہوا ہے. نیریٹو پہ اس وقت ٹی وی چینل نہیں، پہلگام واقعے کے بعد ہمارے ٹی وی چینل کچھ نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ نیچرلی ہوا ہے. اور آپ نے فیکٹ کی جو بات کی نا، جو فیکٹ سے زیادہ مؤثر ٹول آپ کے پاس موجود نہیں ہے. جب فیکٹ سے آتا رہنا چاہیے، فیکٹ آنا چاہیے، ٹروتھ آتی رہے تو پوسٹ ٹروتھ فارغ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. کامران، اگر ذرا فیکٹ کے اوپر واپس آئیں تو ہمیں اپنا بیانیہ بنانے میں باہر تو اب زیادہ آسانی ہے، ہمارے پاس اسپیس زیادہ اویلیبل نظر آتی ہے. اندرونی طور پر جو تنقید ہو رہی تھی سیاسی، اس میں آپ کو تھوڑی سی ریڈکشن نظر آتی ہے؟ میں ظاہر ہے بات پی ٹی آئی کے پریس کانفرنسز اور ٹویٹس کے اوپر آ جائے گی. پھر مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ میرجز کے بل جو ہے اس وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم سڑک کو گرم کریں گے. یعنی آپ کو، اور جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی مثال دوں، سردار مینگل کی مثال دوں، وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو یہ سائنس آف چینج ہے، یا از اٹ لائک اے لل بیفور اے اسٹارم کہ اس کے بعد دوبارہ پھٹ پڑیں گے کسی موقع پہ؟ آئی تھنک آلریڈی انڈیکیشنز تو ہیں. تحریک انصاف اگر آپ دیکھیں شروع میں جو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں جتنی ایک تو اوور آل کامیابی ملی پاکستان کو، اور اس موقع کے اوپر اگر آپ گورنمنٹ کو یا فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے تو میرے خیال میں عوام نے ان کے پیچھے پڑ جانا تھا بنسبت اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کسر چھوڑی نہیں ہے. کیونکہ ان کو دیکھیں ان کو ایک سینس ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو جب پتا ہے کہ پوری دنیا، آپ چھوڑ دیں ہمیں، انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑا تگڑا اور اچھا جواب دیا ہے، اور انڈیا کو اچھا خاصا آپ نے یاد کرا دیا اس کی نانی. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ بیٹھ کے تنقید کریں گے، دیکھیں جی فوج نے یہ نہیں کیا یا شہباز شریف نے یہ نہیں کیا، تو ان کو پتا تھا کہ اب پبلک ریئیکشن بڑا سخت آئے گا. لیکن میں جو پوائنٹ میرا جو یہاں پر ہے نا، کہ مثلاً جو ابھی بھی تنقید جو آپ بات کریں دوسری سائڈ سے، مثلاً یہ بھی اب الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اچھا آپ نے فائٹر جیٹس تو بھارت کے گرا دیے، ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کدھر تھا؟ کیوں یہ نور خان ایئر بیس کے اوپر یا بلاری کے اوپر یہ کیوں حملے ہوئے ہیں؟ اب یہ لوگ جنگ ہے، پٹاخے تو نہیں چل رہے. میں یہ بات میں یہاں پر امپورٹنٹ بات جو کرنا چاہتا ہوں، لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں، بلکہ کچھ میں نے انٹرنیشنل جو رائٹرز ہیں وہ بھی یہ بھول جاتے ہیں جب پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. اگر ہم بھارت جتنے نہ صحیح لیکن ہماری آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر نہ ہوتے، کوئی 1.5 یا 1 ٹریلین ڈالر کی ہماری اکانومی ہوتی، تو پھر ہم نے بھارت کا کیا حال کرنا تھا؟ ہم نے اس سچویشن میں اتنا بھرپور جواب دیے. تو اس فیکٹر کو آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس پر بلکہ ایک میم بھی بن چکا ہے، وہ کسی انڈین نے لکھا ہے، کہتے ہیں اچھا خاصا ہمارا $700 بلین کا ریزرو تھا، انہوں نے نظر لگائی آ کے جان بوجھ کے 300 اڑا گئے کہ ان کے پاس تو ہے نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنگ کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی کیجویلٹی ہے وہ سچ ہے، لیکن ابصار نے بڑا ایک زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ اس مرتبہ جو حقائق ہیں وہ غیر معمولی طور پر صحیح ثابت ہوتے گئے. جب ایئر فورس نے کہا جہاز گرائے ہیں تو جہاز گرے. جب ہم نے بتایا کہ ہم نے 26 حملے کیے ہیں تو ان کی فوج کی سپوکس پرسن نے انڈورس کیا 26 حملے کیے. جب ہم نے کہا کہ ہندوستان کا نقصان ہوا ہے تو فوج کی سپوکس پرسن نے کہا کہ ان کا نقصان ہوا ہے. اور بین الاقوامی طور پر جب دنیا آپ کو اتنی سیٹلائٹ سے دیکھ رہی ہو، جھوٹ کی گنجائش بنتی نہیں ہے. لیکن ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے جنگوں کا کہ آپ نظام کے اندر آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں. تو ہمارے نظام میں ہائیبرڈ کے عناصر تو پہلے سے موجود تھے، لیکن اس کے بعد تو اب کھل کے نظام سامنے آ گیا ہے. تو فوج کا کردار سیاست کے اندر اس کے بعد کیا ہوگا؟